انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے قوم لوط کی تباہ کاریاں کے آغاز میں ترمذی شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 27 کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اور حدیث پاک میں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے ہم بھی کوئی اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے مدنی چینل کے اس سلسلے میں بھی شامل رہیں گے کہ اللہ کے نیکوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہاں حصول رحمت کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ جب جب درود پاک پڑھنے کے لیے صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھیں گے، اذکر اللہ کہا جائے تو اللہ کا ذکر کریں گے، توبوا الی اللہ کہا جائے تو استغفار کریں گے۔ اور چونکہ ہمارے اس سلسلے میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور اس میں پچھلی امتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، پچھلی قوموں کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں، درس بھی ملتا ہے، عبرت بھی حاصل کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات کے بارے میں ہم یہاں پر ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمانوں میں زندہ اٹھا لیے گئے اور وہ زندہ ہیں۔ اب قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے، قیامت کی نشانیوں میں ذکر کیا گیا حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت عیسیٰ بن مریم کے آنے کا ذکر کیا کہ یہ زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں اس نشانی کو بیان کیا گیا کہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ اس کا پہلا حصہ صفحہ 122 پر یہ قیامت کی نشانیوں میں ہی اس کو ذکر کیا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، یہ قیامت کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اور اس زمانے میں عداوت، بغض اور حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کس شان سے زمین پر تشریف لائیں گے؟ اس وقت دجال پوری زمین پر جو ہے وہ دورہ کر رہا ہوگا، لیکن حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔
اب اس وقت جب دجال اپنی جو ہے وہ شیطانیت پھیلا رہا ہوگا، فتنہ برپا کر رہا ہوگا، اس کا ذکر کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو دجال ہوگا، یہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فتنے کا ذکر کرتے ہوئے وہ احادیث مبارکہ میں وہ دعاؤں کا ذکر کیا کہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ کی حفاظت مانگی۔ تو اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا، جنت دوزخ جس کا نام اس نے رکھا ہوگا، یہ باغ اور وہ آگ اس کے ساتھ ہوں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ حقیقتاً آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا، مردے جلائے گا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا یہ کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا، اور وہ لوگوں کو آگ اور باغ کا وہ شعبدہ اس کے ذریعے گمراہ کر رہا ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی۔ کیسا خطرناک فتنہ ہوگا۔ آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے لیے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح جتھے کے جتھے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور یہ حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے، جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا لیکن وہ کافر کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ رہا ہوگا، اور وہ کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ اب آگے جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے۔ یہ آج بھی وہ مینارہ موجود ہے، شام کی وہ جامع مسجد موجود ہے، وہاں وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی۔ اور جلیل القدر محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ سبز امامہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر حضرت عیسیٰ کو دعوت دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہی کو حکم دیں گے نماز پڑھانے کا، اور وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر یعنی نظر کی انتہا تک پہنچے گی۔
تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے یہ جیسے پانی نمک میں گھل جاتا ہے، یہ پگھلنا شروع ہوگا، بھاگے گا بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے، اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارا اس کا منظر بیان کیا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں سے حق پر جہاد کرتا رہے گا اور قیامت تک ان کو غلبہ حاصل رہے گا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، لوگوں کے امیر یعنی امام مہدی، انہیں کہیں گے آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، آپ فرمائیں گے نہیں، بے شک تم میں سے بعض امیر ہیں بعض پر۔ آپ کا یہ ارشاد تکریم کے پیش نظر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر امام مہدی انہیں نماز پڑھانے کے متعلق کہیں گے، کیونکہ امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو افضل ہو، چونکہ آپ نبی اور رسول ہیں اور کامل درجہ رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نبوت ختم نہیں ہوگا، صرف آپ کی شریعت کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام کی تبلیغ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوگی، آپ بحیثیت امتی تشریف لائیں گے لیکن نبی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ فرمائیں گے۔ آپ کے نازل ہونے پر پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے تاکہ اس امت کی فضیلت واضح ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نمازیں پڑھائیں گے۔ اس حدیث پاک سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول واضح طور پر ثابت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 480 پر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم زمین پر اتریں گے، پھر شادی کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور 45 سال ٹھہریں گے، پھر آپ وفات پا جائیں گے، پھر میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن ہوں گے، میں اور عیسیٰ ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اخراج کیا اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخین کے پاس دفن کیے جائیں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ اور امام ترمذی نے حدیث بیان کی اور اسے حسن کہا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت تورات میں موجود ہے، اور یہ بھی تورات میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ ان تمام سوچ اور ان تمام نظریات اور ان تمام ذہنیتوں کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی چڑھایا گیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور پھر یہاں پر زمین پر تشریف لا کے جب ان کا نکاح ہوگا، ان کی شادی کے بعد ان کے بچے ہوں گے، یہ 45 سال تک ٹھہریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر فساد کو ختم کر دیں گے زمین سے، اور اس قدر جو مال کی کثرت ہوگی اس وقت، یہاں تک کہ کوئی شخص دوسرے کا مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ اس زمانے میں عداوت، بغض، حسد بالکل نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے، تمام جہان میں دین ایک ہوگا اور وہ دین اسلام، اور مذہب ایک، مذہب اہل سنت۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اور اس کی وضاحت بی بی سیدہ
طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال کے بعد کہاں دفن ہوں گے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس مدفون ہو جاؤں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے اجازت مانگی کہ حضور اپنے پاس مجھے دفن ہونے کی اجازت دے دیجئے گا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سوا اور جگہ نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں اور دیگر مشہور احادیث مبارکہ میں جو یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، کیا اس بات کا اب بھی کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ یا شک رہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے کہ نہیں؟ اب بھی کوئی وسوسہ شیطان ڈال سکے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیفیات تک بیان کر رہے، منظر بیان کر رہے، یہ ہوگا دجال کا ظاہر ہونا، اس کا زمین پر پھرنا، اس کا شیطانیت اور جو ہے وہ اپنے شعبے دکھانا، لوگوں کا گمراہی کی طرف دوڑنا، امام مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ کے واقعات، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اتنا عرصہ زندہ رہیں گے، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، جب وہ زمین پر اس طرح کریں گے، حسد کا خاتمہ کریں گے، بغض اور نات کا خاتمہ کریں گے، بچے سانپ سے کھیل رہے ہوں گے، یعنی اس قدر امن قائم ہو جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا رہے، یہ غیب کی خبریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غیب کی خبریں بتا رہے، اور بے شمار واقعات اور بے شمار باتیں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی خبریں دی ہیں، امام مہدی کا تشریف لانا، قیامت کی اتنی نشانی ہے، یہ ساری آنے والی چیزیں ہیں نا، سینکڑوں سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، یہ سب غیب کی خبریں، دابت الارض کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اتنے واقعات اور اتنی جو ہے وہ معاملات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بیان کیا کہ یوں وہ اتریں گے، یوں زمین پر تشریف لائیں گے، اس طرح دجال کو قتل کریں گے، اور پھر جو ہے وہ زمین پر تشریف فرما رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا وصال ہوگا، تو وہ مدینہ المنورہ میں روضہ اقدس میں ان کی جگہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ مزار بنے گا، وہیں مدفون ہوں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو واضح بیان کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائیں گے جب امام مہدی بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، امام مہدی کے بارے میں مختصر یہاں بتانا ضروری ہے، کیونکہ امام مہدی کا یہاں حضرت عیسیٰ کے واقعے میں بہت زیادہ ذکر ہوا کہ امام مہدی کون ہوں گے، کہ یہ جب دنیا میں سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہی اسلام ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے، دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس وقت تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ تو دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو جمع کر کوہ طور کی طرف لے جائے، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب گزرے گی اس کا پانی پی کر، بحیرہ طبریہ کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جماعت آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد
قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو زمین والوں کو تو قتل کر لیا، کہیں گے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، تو یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے، یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا وہ پرند پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش یعنی تیر دان تیر رکھنے کا خانہ کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے، پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ اس قدر برکت ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور یاجوج ماجوج جو فساد اور فتنہ برپا کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے یہ یاجوج ماجوج کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر زمین پر آئیں گے، اور یوں اللہ تعالیٰ یہاں برکتیں نازل کرے گا، اور ہر طرف امن پیار محبت کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرچا کر دیں گے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں فرمائیں گے، اللہ آج ہمیں اسی دین کی ترویج و اشاعت کا شوق عطا فرما دے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بنائے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن یہ بنائے کہ ہم نے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، اور دعوت اسلامی بنی اسی کام، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائی سے منع کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، سنتوں کو عام کرنے، وہ شریعت مطہرہ جس کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے تشریف لائیں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آج ہمیں اللہ نے سعادت عطا کی، موقع عطا کیا کہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر نیکی کی دعوت کو آگے بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے اور دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس نسبت کی برکت سے، محبوب کریم کی محبت کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت نزا کلمہ نصیب ہو، اور اللہ کرے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کا صدقہ جنت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی